دوستو، حور ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور العین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگت والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دار چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں، ان کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسے ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ دوستو، حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ اور خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ چھوا، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور العین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کی کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، کبھی حاملہ نہیں ہوں گی، نہ انہیں حیض آتا ہے اور نہ کبھی وہ بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بیدخ ہے، اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور اگائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلا لائبہ اور آئینہ نامی حور، جن کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں، اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے، اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور العین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے ابھری ہوئی چھاتیوں والی کنواری حوریں ہوں گی، اور وہاں گیت اور نغمے گائیں گی، تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری جیسی آواز پیدا کریں گی۔ اسی طرح روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سال تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حور العین سے خوب صحبت کر لیں گے تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزاؤں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلا قدیم یونانی اساطیروں میں نیمفس نامی ایک جوان اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق نیمفس ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نیمفس کو مقدس روح کہا جاتا ہے، جنہیں زیوس دیوتا کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے، اور جو کوہ اولمپس میں دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ اگر قدیم فارس کی بات کریں تو زرتشتی مذہب اور ایرانی افسانوں میں بھی حوروں کے مثل ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ کتھاؤں کے مطابق انسانوں کے تمام اچھے اعمال ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جسے ڈیانا کہا گیا ہے۔ ڈیانا ایک پرکشش اور بہترین لباس پہننے والی عورت ہے۔
جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت کی چوتھی صبح کو ڈیانا اسے بطور انعام ملتی ہے، جو 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کی مقدس کتاب وید مہابھارت میں ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جسے اپسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں اندر دیوتا کی سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل موجود ہے جہاں سنہری اور خوبصورت اپسرائیں رہتی ہیں، اور سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت اپسرائیں ملیں گی۔ پراشی اسمرتی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان جنگ کرتے ہوئے مارا جائے تو سورگ کی کئی کنواری اپسراؤں کے ساتھ اسے صحبت کرنے کا موقع ملے گا۔ مانا جاتا ہے کہ یہ اپسرائیں ہر زمانے میں اس زمین پر آتی رہی ہیں اور بڑے بڑے رشی اور سادھوؤں کی عبادت و ریاضت کو برباد کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ ایک ہندو کتھا کے مطابق ایک دفعہ وشوامتر نامی ایک سادھو کی عبادت اور ریاضت سے اندر دیوتا کو بہت خوف آیا، لہٰذا انہوں نے مینکا نامی ایک اپسرا کو سورگ سے اس زمین پر بھیجا تھا تاکہ وہ وشوامتر کو اپنی خوبصورتی اور اداؤں سے لبھا سکے اور اس کی ریاضت خراب ہو جائے۔ چنانچہ مینکا نے اپنی دل فریب اداؤں سے وشوامتر کو بہکا دیا اور وشوامتر مینکا سے محبت کر بیٹھے۔ اس طرح ہندو شاستروں میں کئی اپسراؤں کی کہانیاں موجود ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے کئی بڑے بڑے مذاہب میں حوروں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن اسلام مخالف سوچ رکھنے والوں کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا؟ دوستو، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کا جواب اس قدر مکمل اور خوبصورت ہے کہ پھر کسی اور سوال کی ضرورت نہیں رہتی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہیں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ قرآن مجید میں ان تمام باتوں کو سورہ واقعہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر۔ یہ سب کچھ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ سورہ واقعہ۔ اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کے بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے: داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرطے کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔ جن خواتین کے دنیا میں فوت ہونے کی صورت میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا، جسے وہ خود پسند کرے گی، اس کے ساتھ رہے گی۔